وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں کچھ موقع دیا آپ سے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے اور آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا. سر آپ کو جیسا علم ہے کہ پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے جو کالجز، یونیورسٹیز یا ہماری جوڈیشری اور ان تمام چیزوں میں جو ایک گیپ ہے اویئرنیس کا بھی، اور ان تمام چیزوں کی جو بیسک فنڈامنٹل جو لا ہے اور جو اس کے جتنے جو پروسیجرز ہیں اس کے ٹریڈ مارک کے بھی، کاپی رائٹ، پیٹنٹ اینڈ ڈیزائن کے، ان کے پروسیجرز کے بارے میں بھی جو ہے لوگوں کو کافی جو ہے آپ سے صرف ہمارا مقصد جو پوچھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں آئی پی او پاکستان کو بزنسز کو اپنے فیس پروٹیکشن کے لیے اور اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، پرٹیکولر ان کے آئی پی رائٹس کو، تو وہ کیا چیلنجز ہیں آئی پی او پاکستان کو، پاکستانی بزنس مین کو، پاکستانی انڈسٹریز کو، اور ان کو جو چیلنجز ہیں اس وقت آئی پی کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کو بھی اور انڈسٹری کو بھی، اور ان کو کیا اپرچونیٹیز ہم ان کو فراہم کر سکتے ہیں آئی پی او کہ وہ اس کو آسان طریقے سے اور سہل طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکیں اور اپنے آئی پی رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں. شکریہ تجمل صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ نے ٹائم نکالا. جو آپ کا رسالہ ہے اور آپ کی جو ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. اس میں سب سے بڑا چیلنج تو پاکستان میں اویئرنیس کا ہے، دوسرا ہے انفورسمنٹ کا. اب اویئرنیس کی آپ نے بات کی نا، سب سے بڑے چیلنجز ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے تقریباً ایک نیا ادارہ ہے. سو اس میں اگر آپ سوچیں دیٹ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، آپ بزنس کی بات کریں، بزنس کمیونٹی بہت ہی آپ سمجھیں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. دوسری جو اکیڈیمیا ہے، یونیورسٹی، اسکولز، وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم نے اس 26 اپریل کو وائپو ڈے 2 جگہ منایا. اس میں نے بہت سوچ سمجھ کے میں نے وینیوز رکھے اور پارٹنرز کی کولیبوریشن کی. پہلی تو تھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس. آپ نے اس وقت ہمارے مہمان خصوصی کامرس منسٹر آئے. دوسری جگہ میں نے ایک ہماری ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، ایک ایجوکیشن انٹرپرنر، یہ ہے اپنا فیصل مشتاق صاحب. اچھا، اب یہ دونوں جگہیں دیکھیں اویئرنیس کے حوالے سے. آپ نے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ نے جو اگلی جو نوجوان ہیں ان کو ساتھ سمجھانا ہے یہ ہے کیا چیز. بہت سارے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو میں ہر وقت جہاں بھی یونیورسٹیز میں جا کے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نا، دیکھیں نا، نیلسن مینڈیلا ہم تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھی قائد اعظم آف کورس جو ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، ہمیں آزادی دی ہے، وہ ہوتا ہے نو یور رائٹس. اپنے حق اور اپنے حقوق آپ کو اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے. اگر آپ جہالت میں پڑے رہیں گے، اگنورنس میں پڑے رہیں گے، آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب جو آئی پی آئی، یہ تو بہت بڑی سیاسی باتیں ہیں نا، بڑے بڑے گلوبل پولیٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں. میں وہ اسی سے میں لیتا ہوں کہ نو یور آئی پی رائٹس. سب سے بڑا چیلنج تو اویئرنیس کا ہے، لیکن اس میں یہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں بھی میں جاتا ہوں، پشاور سے لے کے کراچی، لاہور سے لے کے فیصل آباد، پنڈی، اسلام آباد، جہاں بھی میں گیا ہوں نا ابھی تک 1.5 سال میں، لوگوں کو سمجھ آئے. اور اگر نہیں بھی سمجھنا اسٹوڈنٹس کو، جو آپ کے سارے ہر یونیورسٹی، ٹیکنیکل یونیورسٹی، اگر آپ این ای ڈی کی بات کریں، آپ نسٹ کی بات کریں، لیکن آپ لبرل آرٹس یونیورسٹی کی بات کریں، آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کریں، ان ساروں کو نالج ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے جس پاکستان کو پیچھے ہم نہیں رہ سکتے. اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے نا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے خدا نہ خواستہ لیکن ایک مصیبت بن سکتی ہے. ہماری جو قوم کی جو تعداد ہے کتنی ہے، 250 ملین تک پہنچ رہی ہے. 26 سال میں پتہ نہیں 290 ملین تک پہنچ جائے گی. جائیں گے کدھر نوجوان؟ یہ بتائیں نا. ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے آپ کی جو زمین ہے، اس کے نیچے جو ایک فصل اگ رہی ہے، کوئی پودا اگ رہا ہے، اس کے نیچے جو کائنات ہیں، منرلز ہیں، اگر اس کو لے کے جیوگرافیکل انڈیکیشن جو لوگوں کو نہیں پتا وہ بتانا ہے. آپ اپنی چیزیں جو آپ کا ہیریٹیج ہے، آپ نہیں کسی اور کو لینے دیں. اگر ہم کہتے ہیں کوئی ایک فلانا باہر کا ڈیزائنر آ کے پشاوری چپل اٹھا کے لے گیا،
اکثر لوگ مذاق میں کہتے ہیں جوتی چور. وہ جوتی چور نہیں ہے, وہ ہماری نالائکی ہے. یہ کیوں لینی دیں؟ اگر آپ کی سندھی اجرک ہے, کیوں کوئی اور ہمارے کپڑا جو ہمارے قوم کے جو ہماری ہیریٹیج ہے وہ کیوں لے جائے؟ آپ جیسے آپ کا ڈی این اے ہے مختلف جانوروں کا, وہ کیوں اٹھا کے لے جائیں؟ سو یہ ایک ہوتا ہے نا, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کیا نہیں ہے پاکستان میں, مجھے بتائیں کیا نہیں ہے. نالج کی بات ہے. میری جو کوشش ہے, آپ تو بزنسز کی بات کریں, اس پہ میں چیمبرز پہ فیڈریشن پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں بڑا چیلنج اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے, بچوں میں ہے, نوجوان. آپ کا نیشنل کریکولم ہے. ویتنام, ترکیہ, ملیشیا, کوریا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کو دیکھیں. میں جاپان, جرمنی, کینیڈا کی نہیں بات کر رہا, ان کو دیکھیں, ان کے نیشنل کریکولم میں ہے یہ. وہ بچپنے سے ایک جو ہے نا 12, 13, 14 سال کی عمر سے لوگ بچوں کو ڈی مسٹیفائی کر دیتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. سو جو آپ کی آڈینس ہے جو دیکھ رہے ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا اپنے بچے بھی دیکھیں, لیکن جو آپ کے جو ایجوکیٹرز ہیں, والدین ہیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ بنائیں, ایک نیا بزنس شروع کریں, پہلے کہتے ہیں نا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, میں کہتا ہوں مائکرو, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. اب چھوٹی بزنسز اب شروع کریں. کیوں آپ جائیں کشتی پہ بیٹھ کے دوسرے ملک میں؟ اب جاپانیوں کو دیکھیں, ان کے اپرچونیٹیز خود کریٹ کرتے ہیں, خود ہی بنائی جاتی ہیں اپنی اپرچونیٹیز. اب اگر کوئی بزنس مین ہے, ایک اسٹارٹ اپ ہے, وہ 100 تیر مارے گا, ایک تو لگ جائے گا نا. بہت سارے بزنسز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں نا, جو بڑے جو سکسیزفل بزنس ہیں, سارے تو ظاہر زکربرگ نہیں ہے, سارے گیٹس نہیں ہیں, سارے ایسے, وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کی تقدیر ایسی مٹیریلی بہت کامیاب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے نا, جو اب تھوڑا سا میں انگریزی میں نتھنگ وینچرڈ نتھنگ گینڈ, اگر آپ نہیں کوشش کریں گے وہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. اور میرا ایک پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے, آپ کوشش کریں. اینڈ وہ ایک میں نے ایک سلوگن بنایا ہوا ہے, انوینٹ, اون, آپ آئی پی کے ذریعے ارن, پیسے کمائیں. سمپل سی چیز ہے. نسٹ ہے, اے کے یو ہے, بڑی آپ کی بحریہ یونیورسٹی ہے, یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ٹی ایم یو سی, بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں, سپیریئر یونیورسٹی ہے, یہ اپنا ایف سی کالج ہے لاہور میں, بے تحاشا ساروں کو سمجھ ہے. لیکن ان کو ہمیں ایک انکریجمنٹ دینی ہے اویئرنیس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہی نہیں اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا آئی پی او ہے بھی کیا, یہ کون سا ادارہ ہے. وہ سمجھتے ایک اور ادارہ ہے. جب میں بزنس کمیونٹی کے پاس جاتا ہوں, وہ اکثر مجھے کہتے ہیں ہم نے تو اپنا بزنس رجسٹر کر لیا. میں نے کہا کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہتے ہیں SCCP کے ساتھ. میں نے کہا بالکل صحیح کیا, لیکن SCCP سے پچھلے مہینے میں مل کے آیا تھا اپنے ڈی جی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ. ہمارا ایک ہے MOU, بہت اچھا MOU ہے انفارمیشن ڈیٹا شیئرنگ پہ. میں نے ان کو کہا جب آپ کے پاس ایک نیا بزنس آتا ہے, وہ رجسٹر کرتا ہے SCCP کے ساتھ, آپ ہماری لنک ڈال دیں. سو جو ایک بزنس آپ آ رہے ہیں, پھر اپنا ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کر لیں. اگر آپ کو تو پتہ ہے اچھی طرح میڈرڈ پروٹوکول کیا تھا. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا, جب میں جاپان سے جنیوا گیا, میں نے کہا جاپانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. کیوں؟ ان کے پاس یہ ہے, وہ نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں, ہر وقت بناتے رہتے ہیں. ایک جو کہتے ہیں نا, کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, اپنے دماغ استعمال. پوری دنیا پیٹنٹس اپنے آ کے رجسٹر کرتی, کوئی ہمارے آئیڈیاز نہیں چوری کرے. اچھا, ایک یونیورسٹی ہے, اس نے ایک بہت زبردست ایک چیز بنائی ہے, ان کی میں اگزامپل دے سکتا ہوں, ہینڈ ہیلڈ پورٹیبل ڈیوائس, یہ ECG. اب وہ پوری بہت اچھی چیز ہے, ہمارے پیٹنٹ لاز ہیں, لیکن وہ یہاں پیٹنٹ اگر یہاں رجسٹر کرتے ہیں, کوئی بھی اس کو ڈیزائن چوری کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں PCT پیٹنٹ کوآپریشن ٹریٹی میں جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے, ہمارے پبلک کو پتہ ہونا چاہیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے. اب وہ انہوں نے جا کے کوئی امریکہ میں رجسٹر کر لی, اب جو انوویشن سٹریم ادھر چلی گئی, ریونیو سٹریم ادھر چلا گیا, اور ہم کدھر رہ گئے. سو اس میں ایک تو یہ ہے. لیکن میرا اتنا جو کہتے ہیں نا, یہاں اسی ادارے میں 1.5 سال میں یہ تجربہ ہے, لوگوں کو سمجھ ہے, یہ نہیں ہے ان کو نہیں سمجھ.
اور جتنے لوگوں جن کو سمجھنا کوشش کریں, یہ تو نہیں ہے اگر آپ 100 لوگ بیٹھے ہیں, 100 اسٹوڈنٹ سارے کہیں ہاں ہاں بہت اچھا ہے, 10 کو سمجھ آ جائے, 15 کو سمجھ آ جائے, وہی بزنس شروع کریں. پھر وہ ہوتا ہے نا ایک جنریشنل شفٹ ہوتا ہے. میں اس کو انگریزی میں پھر میں کہوں گا ریسیٹ آف دا مائنڈ سیٹ, ریسیٹ آف دا مائنڈ سیٹ. بھئی آپ کہہ دیتے کہ ہم خود بنا سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. سو اگر ایک پودا اگ رہا ہے اس میں سے ٹھیک ہے باہر سے انویسٹمنٹ آئے, بالکل آئے, لیکن وہ یہ تو نہیں ہے نا آپ اس پودے کی جو باہر کی کمپنی آ کے انویسٹمنٹ کر کے آئی پی رائٹس اس پہ لے جاتی ہے, وہ پودا آپ کے ہاتھوں سے گیا. اب اسی پودے سے جو بھی کچھ دوائی بنا رہے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز بن جائے اس میں سے, وہی ہمیں بیچ رہے ہیں. ہماری چیز ہمیں ہی بک رہی ہے. پانی کا لے ایگزامپل, ہماری چیز ہمیں ہی بک رہی ہے. بھئی کیوں؟ ٹھیک ہے یار پیسہ نہیں تھا, ہمیں انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی چاہیے, لیکن جب ہماری آئی پی رائٹس اور آئی پی کا جو کلچر بڑھے گا, جیسے میڈرڈ پروٹوکول آپ کی بات کریں, اب میراکش ٹریٹی, باہر کے انویسٹر دیکھتے ہیں آپ نے کون کون سی انٹرنیشنل ٹریٹیز میں آپ آ گئے. اگر آپ انٹرنیشنل ٹریٹی میں آ گئے, وہ کہیں گے یہ اچھی جگہ, میں نے برانڈ بنایا, میں جا کے پاکستان میں اپنے پیسے لگاؤں. سب پیسے لگائیں گے, پھر نوکری آئیں گی. لیکن میں دوسری جو بات کر رہا ہوں, جو آپ کی اپنی چیزیں اس کو تو پروٹیکٹ کریں. سو اسی چیز کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کو اپنی بنائیں. اپنی بنائیں بزنس کے ذریعے, اپنی بنائیں جیوگرافیکل انڈیکیشنز کے لیے, اور جو چیز جو نہیں ہے اس کو آپ دماغ سے بنائیں. پیٹنٹس لیں, جیسے میں نے یہ ہینڈ ہیلڈ ECG ڈیوائس ہے, آئی پی کے ذریعے آپ اپنی چیزیں بنائیں. اب میں جو میڈم یاسمین لاری کے میں بات اس لیے کرتا ہوں, وہ میرے لیے بہت ایک بڑی انسپریشنل فگر رہی ہیں اور ہیں ابھی بھی. وہ انہوں نے ایک یہ جو کلائمیٹ چینج کے دور میں انہوں نے ایک ڈیزاسٹر ریزیلینٹ سیلاب اور زلزلے پروف گھر بنایا. اچھا اب یہ دیکھیں, وہ مٹی, بیمبو اور لائم, یہ 3 چیزوں سے بنا رہی ہیں. 40 میں خود دیکھے ہیں 40,000 گھر 2022 میں سیلاب آیا, ان میں ایک گھر بھی نہیں گرا. اچھا ایک وہ چھوٹا سا گھر ہے, کمرہ ہے, وہ کمرہ ہے, اس میں سے 5 یا 6 لوگ ہوئیں گے. 40,000 سے 506 آپ کریں, اب 2,50,000 لوگوں کی بات کریں انہوں نے بچائے ہیں. ٹھیک تو نہیں ہے, سیلاب میں فصلیں تباہ ہو گئیں, جانور بہہ گئے, لیکن کوئی جگہ تو تھی محفوظ جہاں بیٹھ سکتے ہیں. ان کو پھر میں ان کے پیچھے پڑا رہا. میں نے کہا میڈم 1 سال لگ گیا, میں نے کہا ان کی اتنی ڈیزائنز ہیں. میں نے کہا کل کو کوئی آپ کا ڈیزائن چوری کر کے لے جائے گا, چوری نہیں کریں گے, نقل ماریں گے, کہیں گے ہم نے بنایا ہے, کوئی دوسرے ملک کا آ جائے گا, ان کی واہ واہ ہو رہی ہوگی. میں کہتا ہوں دیکھیں نا, یہ آپ ہمارے ملک کے ایک ہیرو ہیں. آپ کو آپ کی پاکستان کی شناخت آپ ہیں, اور ہم دنیا میں آپ ایک سولوشن دے رہی ہیں. سو آئی پی میرے حساب سے فرام سینیٹیشن, پانی کی کلین ڈرنکنگ واٹر سے لے کے آپ کے جو یہ سیلنگ فینس کے جو ایک نسٹ میں کسی نے بنایا ہے, وہ چھوٹا سا ایک ٹرانزسٹر تو نہیں ہے, مجھے اس کی ٹیکنالوجی کی نہیں پتہ, اس نے ایک چیز بنا لی جو کہتے ہیں سب سے, مجھے نہیں پتہ تھا, یہ ویری انٹرسٹنگ. جب میں وہ وہاں کی انکیوبیشن سیلز ہیں وہ بنانے بزنسز کر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ بجلی, میں بھی آپ کو بھی میں بھی پتہ ہے, لیکن سب سے زیادہ بجلی پاکستان میں کیا چیز استعمال, اس نے مجھے یہ کہا تھا سب سے زیادہ استعمال کیا چیز کرتی ہے, سیلنگ فین. میں سمجھ رہا ہے کنڈیشنر ہوئیں گے, استری ہوئے گی, مائکرو ویو ہوئے گا, نہیں, سیلنگ فین, کیونکہ اتنے سارے لاکھوں کروڑ سیلنگ فینس ہیں. سو اس نے ایک, جیسے ہم انکینڈیسنٹ بلب سے LED پہ گئے نا, جاپانی لے کے گئے, اس نے ایک یہ بنا لیا, اور وہ بجلی بہت کم استعمال کرتا ہے. چھوٹا سا ایک جو انوینشن ہے اس کی. اب وہ پیٹنٹ کہاں کرے اس کو, اگر یہاں کرے گا کوئی باہر کی کمپنی نے کہ, اور تیسرے ملک میں, چوتھے ملک میں, ہر جگہ وہ کاپی ہو جائے گا. اور اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں. سو مجھے تو یہ کہتا, میں نیشنل اکنامک سیکیورٹی, ایک تو آپ کے اپنے بچوں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے, آپ خود کیا میں نے چیز بنائی, یہ میری چیز ہے, میں اسی شہر کا, اسی گاؤں کا ہوں, اور اس میں جینیٹک ریسورسز آ جاتی ہیں, ٹریڈیشنل فولکلور. یہ کیوں ہے, ڈزنی, نیٹ فلکس, ٹھیک ہے, ہم سارے گلوبل ٹی ویز پورا چل رہا ہوتا ہے, لیکن جو آپ کی کہانی کوئی چوری کر کے لے جائے, سو کیا یہ ہماری پر آپ دیکھیں وہ یہ تو میرے دادا بتاتا تھا, اس کی گاؤں کی ہے یہ کہانی, یہ کیسے فلم بن گئی کہیں اور. سو آپ کی ہر چیز آپ کے
سامنے سے اٹھائی جا رہی ہے. آئی پی او کا یہ ہے آپ اپنی چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں, اپنے ہاتھ میں رکھیں گے آپ کی نیشنل ڈگنیٹی بڑھے گی, سب سے زیادہ آپ کے بزنسز اینڈ اپرچونیٹی بڑھے گا. ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ان بچوں کے لیے نوکریاں, ان بچوں کے لیے بزنسز, اسٹارٹ اپس ہیں, بالکل یہ ایک راستہ ہے. سر ماشاء اللہ کافی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے ہماری. ایک سوال میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میرا ہی نہیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ جس طریقے سے سر آپ کا مشن ہے, آپ کا ویژن ہے, اور اب جس طریقے سے آئی پی کو سمجھتے بھی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے آئی پی او پہ آپ نے تمام چیزوں کو پروموٹ بھی کیا اور جو محنت بھی آپ کر رہے ہیں وہ آبویسلی سینگ از بلیونگ ہے سر, جو چیز نظر آ رہی ہے. سر ایک سجیشن یہ تھی اور چاہتے یہ تھے ہم لوگ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آئی پی کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ ہم اکیڈمیا میں ہم لے کر جائیں اس کو, کیونکہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو ڈپلوما کرا رہی ہیں, کچھ یونیورسٹیز جو سرٹیفکیٹس کرا رہے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا راستہ ہو, کوئی ایسی چیز ہو, کم از کم انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اس کو کمپلسری سبجیکٹ کرا دیا جائے, یا اس طریقے سے کس اکیڈمیا میں آپ اس کو کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس میں اس کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے ہو کہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اس میں انٹرسٹ بھی لیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں, سمجھنے کی کوشش بھی کریں. جی, جو آپ نے بات کی سوال, آپ شروع میں بھی میں نے یہ بات کی تھی لیکن میں دوبارہ اس کو بات کو دوہراتا ہوں. اس میں یہ ہے بالکل ہمارے نیشنل کریکولم میں ہونا چاہیے. میں بہت سارے یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, جب میں جس نوکری کے لیے جب انٹرویو میرا ہو رہے تھے, 3-4 انٹرویوز ہوئے تھے, بار بار میں سے یہ پوچھا جا رہا تھا آپ کیا نئی چیز لائیں گے, اور میں نے کہا میں نیشنل کریکولم میں میرا ایک گول ہے لانے کے لیے. نیشنل کریکولم میں لائیں گے, ٹھیک ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پڑھیں, بہت ساری جیسے میں نے آپ کو سپیریئر کا بتایا تھا, یو ایس کا بتایا تھا, آئی بی ایم, آئی بی اے, بہت ساری یونیورسٹیز میں آلریڈی نسٹ میں پڑھایا جا رہا ہے. لیکن لا کالجز میں بھی پڑھایا جاتا ہے, ایک سبجیکٹ ہے, کہیں مینڈیٹری ہے, کہیں کمپلسری ہے, کہیں آپشنل ہے, اس قسم کے جو ہے. لیکن اگر نیشنلی بچوں کو بچپنے میں ایک سادی جو کہتے ہیں نا ایک آسان زبان میں اور الفاظ ایسے مشکل کے نہیں ہوئے, بچوں کو یہ بات سمجھ آ جائے, اس وقت ان کے دماغ میں وہاں ٹھہر جائے. جب وہ آتے پڑھتے جائیں گے, جب وہ انجینئرنگ یا ایگریکلچر یونیورسٹیز میں یا لبرل آرٹس میں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں, بیکاز دیکھیں نا یہ آئی پی آپ یہ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی تو ہے, میں بار بار ایگریکلچر ٹیکنالوجی, ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, لیکن دوسری بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی چیزیں. جیسے میں نے آپ کو بات کی, ملتانی بلو پاٹری ہماری ہے, کس کی ہے؟ ایرانینز کی ہے, اصفہان کی ہے, ترکوں کی ہے ازنک میں, ڈچ کی ہے ان ڈیلفٹ, کس کی ہے؟ ساری تقریباً ایک جیسی لگتی ہے. لیکن ہمیں اپنی جو ہماری ہیریٹیج ہے اور ہماری جو کلچر ہے وہ نہیں کسی اور کو اپروپریٹ کرنا چاہیے, وہ کسی اور کو لینا نہیں چاہیے. سو جو نیشنل کریکولم میں آئے گا بچوں کو بتانا چاہیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو میرے لیے خوشی کی بات ہے, جہاں بھی میں جاتا ہوں, جتنی یونیورسٹیز میں گیا ہوں, جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں این ای ڈی کے, بریلینٹ, وہ تو وہ پہلے سے کر رہی ہیں چیزیں, وہ اتنی خوشی سے کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے, اچھا ہم پہلے سے کریں لیکن ہمیں اور اب کرنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اب اس کے بعد ہے نا لنکڈ ان پہ بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ بھی کر رہے تھے, نوجوان. سو اس میں ایک انٹرسٹ تو پیدا ہوتا ہے نا, اور ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو ہماری جنریشن کے وہاں پہ سیل فونز نہیں تھے, ٹی وی اسٹیشن ایک آدھا تھا, میں تو 70s کی بات کروں گی تو نہیں, اب تو ان بچوں کے پاس تو پوری دنیا ادھر ہاتھ میں ہے, دے کین سی اٹ, پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں بھی. اگر وہاں یہ گاڑی یہاں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, اب محنت کریں, بنائیں, اپنی چیزیں بنائیں. اگر وہ نہیں ہے, اب میں چینیوں کی مثال تو چینیوں کی تو مثال ہی ہیں بہت ساری. اب انہوں نے اپنا جہاز بنا لیا ایئر بس بوئنگ کے مقابلے میں, کومیک بنا تو لیا. ترکوں کو دیکھ لیں, انہوں نے کہا یہ جنگیں آگے جو آ رہی ہیں یہ ڈرونز کے ذریعے لڑی جائیں گی, آپ ڈرونز بنائیں. انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نمبر 1 ڈرونز اب پیسے کما رہے ہیں. سو آپ یہ دیکھیں, بہت ساری چیزیں جو قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی, ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اور یہ جو ہمارے لا کالجز میں بھی پڑھنا چاہیے, ہمارے جو لیگل سسٹم میں جو جسٹس ہیں, لیکن ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے.
اگر آپ کو پتہ ہے ادھر یہ ایک غلط چیز بن رہی ہے، ان کو شناخت ہونی چاہیے، یہ پانی صحیح نہیں ہے، اور یہ بسکٹ نمبر 2 ہے، یہ لائٹ بلب غلط بنایا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہے. میں تو یہ بات کرتا ہوں، وہ تو چلے ہماری بہت اچھی ایجنسیز ہیں، ڈرائیو کرتی رہتی ہیں، بہت اچھا کام کریں. لیکن میں آپ ساروں سے یہ پوچھتا، میں نے کہا اگر آپ نے ایک ٹماٹر کیچپ کھانی ہے تو اس میں ٹماٹر ہی نہیں ہے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے اس دکان پہ جانا ہے، اس فارمیسی پہ جانا ہے کہ یہاں نمبر 2 دوائیں نہیں ملیں گی. اب کتنے لوگ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہمارا ایک نیشنل، میں کہتا ہوں ہمارا نیشنل جو ایلیٹ کا ایک آبلیگیشن ہے، پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا. اگر آپ پوری قوم کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، پھر یہ وہ نہیں ہے پاکستان جو قائد اعظم چاہتا تھا. سو ہمیں ساروں کی، پاکستان ساروں کے لیے ہونا چاہیے. جو ساروں کے لیے اس لیے ہوئے گا جب آپ تعلیم سے know your rights, know your not your democratic rights, just that, but also know your IP rights. اب کہیں گے آئی پی آف ڈیموکریسی سے مراد آئی پی اتنا امپورٹنٹ ہے. سب انہی قوموں کو دیکھ لیں جو ترقی کر رہے ہیں، وہی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کی مرضی، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، نہیں دیکھنا ملیشیا کو، ویٹنام کو، تھائی لینڈ کو، ترکیہ کو دیکھیں، ان کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. چین آف کورس، چائنا تو از آن اے ڈفرنٹ لیول، لیکن ان قوموں کو دیکھ لیں جہاں آئی پی میں جہالت ہے، انفورسمنٹ میں ہم ڈھیلے ہوئے ہیں. لیکن جہاں بھی لا انفورسمنٹ پہ جاتا ہوں، وہ ان کو بھی سمجھ ہے. یہ نہیں ہے کسی کو سمجھ نہیں ہے، سارے اداروں کو اچھی طرح سمجھ ہے. اور ایک جو کہتے ہیں نا، میں پھر بھی آپٹمسٹک ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں اگر پیسمسٹک ہو کے بس اب رو پیٹ کی بس ختم ہی ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. لیکن ہمیں آپٹمزم کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. سو ہم نے جتنا بھی ہے، اگر میں تھوڑا سا ایک پوری اس کہانی کو میں آدھا کلومیٹر بھی لے چلوں 3 سال میں سمجھا میں نے کچھ تو کر لیا. لیکن بہت ضروری ہے بچوں کو یہ پڑھائی میں جو آپ نے بات کی ہے نا، از ویری امپورٹنٹ. سو میں خود اس کے پیچھے، میں کیوں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، جب سے میں کوشش کروں وہیں میں تو اسکولس میں بھی تیار ہوں جانے کے لیے بچوں کو پتہ. لیکن ان کے لیے تھوڑا سا مجھے ایک آسان طریقے سے سمجھانا پڑے گا یہ کیا چیز ہے، یہ ہے کیا. لیکن ہماری کالیگز ہیں وہ بھی سارے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے. ابھی ہمارا پیٹنٹس آفیسر گیا ہوا ہے قائد اعظم یونیورسٹی، جہاں میں کل بول رہا تھا، اب وہ کر رہا ہے، کورس ہو رہی ہے وہاں کر رہے ہیں. ہمارے آفیسرز جاتے ہیں، ہمارے جو لیڈیز ہیں کراچی میں پیٹنٹ کی، ہمارے جو یہ ٹریڈ مارک کے بھی ہیں، یہ اپنا کاپی رائٹس کے، ساری جاتے رہتے ہیں. ڈی جی بھی، ایوری بڈی از گوئنگ اراؤنڈ. لیکن میں نے میرے ایک پرسنل جہاد ہے، یہ انفارمیشن، یہ کہانی لے کے لوگوں کو بتانا. جتنے بھی پہاڑ پہ جا کے شور مچا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کوئی سنے کوئی نہیں سنے، لیکن میری پوری کوشش رہے گی بچوں کو سمجھانا. اگلی نوجوان کو جو بات کر رہے ہیں نا، بیسٹ وے از نیشنل کریکولم. ہر وائس چانسلر، ہر ریکٹر، ہر سی او، پریزیڈنٹ، ایچ ای سی میں بھی سارے کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. تو اس میں میں لگا ہوں، انشاءاللہ کر لیں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے مل کے اور آپ سے گفتگو کر کے واقعی ہمیں احساس ہوا کہ آئی پی او پاکستان از ورکنگ ویری ہارڈ، ٹرائنگ، کوشش کریں. اور ہماری دعا بھی ہے. اور ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ آخر میں ایک پیغام آپ ہمارے جو میگزین جس کے لیے ہم آپ کے پاس تشریف آئے ہم آپ کے پاس، اور ان تمام چیزوں کے اویئرنیس کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو، ہماری میڈیا کو آئی پی کے بارے میں جو کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہتے ہیں پلیز. میسیج تو میں نے ملٹیپل میسیجز دے دیے، لیکن میسیج یہ جو آپ کا جو رسالہ آپ نے نکالا ہے، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں کامیاب کرے. جتنے لوگ یہ پڑھیں گے، سب میں آپ کو یہ کہوں گا، میں یہ لے کے بیٹھا ہوا تھا میڈم نگار نظر کا کوڑے کا جن، ٹھیک ہے، سمپل سی چیز ہے. آپ چلو انگریزی میں کر رہے ہیں، انہوں نے ہر سبجیکٹ کو لے کے نا، ہر سبجیکٹ کو لے کے انہوں نے میں ان سے بھی بہت امپریسڈ ہوں. یہ چیزیں بناتی ہیں، سارے جو ہمارے سوشل سبجیکٹس ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہمارا آئی پی کا بھی بنائیں گی. سو یہ میسیج، جیسے میں تو خوش ہوں اردو میں جا رہا ہے، انگریزی میں بھی ہونا چاہیے لیکن اردو میں جا رہا ہے. سب یہ آن لائن ہو جائے گا نا، یہ بہت ضروری ہے. سو اس میں یہ ریسرچ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ پروڈکٹ، چیزیں بنائیں، انوویشن کریں. بزنسز آپ کریں، پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کو بچانا ہے، سمپل از دیٹ. پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کو بچانا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کمزور ہو گیا، اس کے نہیں آپ نے طاقت دی پرائیویٹ سیکٹر کو، پھر ہمارے لیے بہت مشکلات آگے خدا نخواستہ آنے ہیں.
تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے بہت سپورٹ، اس لیے میں چیمبرز میں اس لیے جاتا ہوں. میری کافی اپنی پہلے پریویس نوکری میں میری پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا. سو میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہی کہتا رہتا بھائی آپ چیزیں بنائیں، آپ انویسٹ کریں اپنے ملک میں، اپنے لوگ ہائر کریں. جو باہر کے انویسٹر آتے ہیں میں نے کہا ہماری چیزیں خریدیں، لوکلی سورس کر کے وہاں چیزیں خریدیں ہماری اپنی. لیکن پھر وہ لوکلی سورس کرتے کرتے وہ اپنی بنا لیتے ہیں، آئی پی رائٹس وہیں آ جاتے ہیں امیڈیٹلی. بھی ہماری چیزیں خریدیں جو ایکچولی ہماری ہیں. یہ نہیں اب جا کے اپنے بہت قبضہ کر لیا بیکاز ہماری اگنورنس، ہماری جہالت. تو یہ پیغام ہے سب. یہ آئی پی او جو بھی مسئلے مسائل آئے بزنس کمیونٹی کو، اسٹوڈنٹس کو، ہماری ویب سائٹ ہے ipo.gov.pk. اینڈ جو پرٹیکولرلی جو ہماری جو ایکول اپرچونیٹی جو ہماری جو خواتین انٹرپرنرز ہماری ایک ہیلپ لائن ہے، اس پہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ٹیلی فون نمبرز ادھر ہیں، فون کریں، پوچھیں. ہم ہیں، لکھیں ہمیں لکھ دیں. اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے بھئی آپ مجھے لکھیں ڈائریکٹلی. میں تو مجھے پریویس نوکری میں وہ یہ تھا، ہر کمیونٹی ممبر مجھے لکھتا تھا، اس کو مجھے جواب دینا پڑتا تھا. سب صحیح دینا نہیں پڑتا تھا، کرنا چاہیے، اٹس مائی جاب، آئی مسٹ رپلائی. سو جتنے لوگ سوال پوچھیں گے اتنی اویئرنیس بڑھے گی. یہ ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.